اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی نظر سے بنایا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہاں ذرا فارغ بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اور کم سے کم 5 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بیچ میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رو بھائی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کو غم کے ساتھ، کسی کو خوشی کے ساتھ، کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو بیمار، کسی کو زبردست صحت، کسی کو بدصورتی دی ہے اللہ نے اندازہ لو۔ ایسے بدصورت آپ نے چہرے دیکھے ہوئے، انسان ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بدصورت، اور ایسے ایسے خوبصورت مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں، کوالٹی دکھائی ہے۔ پھلوں کا دیکھیں، کئی میٹھے پھل ہیں، کئی کڑوے پھل ہیں، یہ دکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ سارے امتحان کے پرچے ہیں کہ اس دنیا میں آپ آئے ہیں، یہ مت کبھی سوچو کہ فلاں وہ امیر کیوں ہے، میں غریب کیوں ہوں، فلاں کو اس کی دولت سنبھالی نہیں جا رہی، میری دیہڑی نہیں لگ رہی۔ ذہن میں تو آتا ہے، خیال آتا ہے، لازم آتا ہے، آنا چاہیے۔ جب یہ آئے گا نا، جب یہ خیال آئے گا تو تب آپ سوچو گے، اور پھر کسی بتانے والے نے اگر بتا دیا صحیح مسئلہ تو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ پریشانیاں آپ کی ایسے ختم ہو جائیں گی، بالکل پریشانیاں، یہ جو آپ کو دن رات پریشان رکھتی تھی، آپ حیران ہو جائیں گے وہ پریشانی کدھر چلی گئی۔ حالات تو بالکل وہی ہے، وہ پریشانی کدھر چلی گئی، کیونکہ سوچ کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ جب علم آتا ہے نا، پھر اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کے گھر کا بل نہیں آیا، آپ سکون میں، ہفتہ ہو گیا آپ کے نیچے اس پھینک کے چلا گیا ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ سکون سے۔ وہ جیسی اس کے اوپر نظر پڑی نا تو ایک دم اچھل پڑے، وہ مارا گیا، مارا گیا، یہ تو ایک دل کے تکلیف، اب 2 دن نیند نہیں آ رہی۔ تو آپ نے دیکھا علم جب آیا ہے نا تو آپ کا وہ سکون ہوا ہے۔ پھر جناب جیسا اگر اگلا بل آ جائے، علم آیا کہ وہ نہیں، وہ غلطی سے آ گیا تھی جی، اصل میں آپ کے پیسے ابھی بچتے ہیں، تو ایک دم پھر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ علم آیا تو دیکھو صرف علم نے بدلی کیا ہے چیزیں، حالات تو بالکل وہی ہیں۔ تو یہ علم ہے، ابھی آپ کو نہیں معلوم آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا تو آپ خوشی سے اچھلنا شروع ہو جائیں۔ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا آخر ہمیں یہ پریشانیاں کیوں لاتا ہے؟ یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے، کہ یہ آپ کی امتحان کے لیے ٹیسٹ ہے آپ کا کہ میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا چیک تو کروں اس کو۔ بڑی محبت کے دعوے کہ میرا اللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اچھا پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا مانتے ہو کو نہیں مانتے ہو۔ مشکل مصیبت آئے گی جب اس کو گلے شکوے کرو گے کہ بس میں ہی رہ گیا تھا، کوئی اور نہیں اللہ کو ملا ہے، تو کیا آپ کی دوستی ختم ہو گئی، آپ کا ایمان ختم ہو گیا، سمجھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کہو، اور اس کا اجر ملے گا آپ کو دنیا میں۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا انسان کو، یقین کرو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب پڑھتے انا للہ، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا، کوئی مرے تو پڑھو نا، کوئی مشکل، حتیٰ کہ جیسی بجلی چلی جائے، دیا بجھ جائے، کانٹا چبھے، کوئی پریشانی جب ایماندار کو ملتی ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی اس کا یہ ذہن میں رکھو کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور ہم ہیں ہی اللہ کے، ہم ہیں ہی جب اللہ کے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اسی کی طرف بھی جانا ہے، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، تو اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، پاس ہو گیا، اس پرچے میں پاس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کبھی ہم اس کو جب دے کے آزماتے ہیں نا تو یہ انسان ہے پھولا نہیں سماتا، کہتا میرے پر میرے رب کی بڑی مہربانی ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے۔ جیسے پوچھو کیا حال ہے، بڑی اللہ کی مہربانی ہے جی، بڑی اللہ کی مہربانی ہے جی، کیونکہ ذرا خوش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پرچے میں تو یہ ہو گیا پاس، اب اگلا پرچہ سامنے آ گیا، جیسے کلاس بڑی ہوتی ہے نا، پھر اگلا پرچہ، پھر اگلا پرچہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی میں آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں اس بات کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں اس کا تھوڑا سا رزق کھینچتا ہوں نا، ذرا تکلیف بھیجتا ہوں نا، تو کہتا ہے ہائے مارا گیا، اور میرے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا، ہائے، وہ اسی اللہ نے کیا ہے کہ جب دیا تھا تو پھولے نہیں سما رہا تھا، ذرا سا کھینچا تو آپ کے اوپر پریشانیاں آ گئی۔ بشریت کے تحت تکلیف ہونا اور بات ہے، لیکن دل کے اندر سے اللہ کو گلے شکوے کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا، یہ بہت ہی ناراضگی، فیل ہو گئے اس پیپر میں، آپ اس پیپر میں تو ہو گئے فیل۔ اور پھر فیل سے بھی اگلا درجہ ہے کہ اگر آپ نے مشکل مصیبت جب آئی تو آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور در کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہ تو پھر مارے ہی گئے، یہ تو مارے ہی گئے۔
پھر تو کافر تین ہو گئے سمجھ لیجیے. اللہ کے علاوہ کوئی اور در، کسی مورتی کے سامنے جھکے، ہاں مورتی کالی دیوی یہ میری مشکل دور کر دے. کسی بابا کے دربار کے سامنے گئے، بابا جی آپ دربار، مشکل کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. حل کون کرے گا؟ غور کریں اس بات پر. مشکل کس نے ڈالی؟ اسی سے پوچھو مشکل کس نے ڈالی ہے، کہے گا اللہ نے. تو حل کرنے کے لیے کدھر جا رہے ہو؟ کوئی ہے دار اللہ کے علاوہ جو اس مشکل کو حل کرے، جس کی مشکل اللہ نے ڈالی ہے؟ آج کہتے ہیں نا ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری. غور کرو ذرا ان الفاظ کے اوپر، بری بری. اسی سے پوچھو کھوٹی کس نے کی ہے، کہے گا اللہ نے. کھری کون کرے گا؟ امام بری. تو بڑا کون ہوا؟ مشکل کشا ہے. کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا. تو ڈالنے والا کون ہے جی؟ وہ تو اللہ نے ڈالی نا جی. تو مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ، تو مشکل اللہ نے ڈالی، نے نکال دی. تو بڑا کون ہوا؟ زیادہ کون اچھا لگے گا؟ ایک چوک پر اگر کسی پولیس والے نے آپ کا چالان کاٹا ہے، اگلے چوک پر دوسرے پولیس والے نے کینسل کر دیا ہے، تو بتاؤ اچھا کون ہوا؟ آپ کو کون سا اچھا لگے گا؟ جس نے کینسل کیا ہے. جس نے کیا ہے وہ برا لگے گا. تو یہ انہوں نے دماغ ہمارے بنا دیے، مولویوں نے، پیروں نے اور ماحول نے، جس میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں. اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، آج پوری زمین کے اوپر یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے. اسی وجہ سے اللہ ناراض ہے. انسانوں سے اللہ ناراض ہے کہ انہوں نے یہ میرے ساتھ غداری کی ہے. کلمے کی غداری ہے یہ، اللہ کے علاوہ کسی اور در کی طرف کرے. کلمے کے غدار ہے یہ. پڑھتا رہے نمازیں، اس کو پھر نمازوں سے کیا ملے گا؟ یہ پڑھتا رہے، نماز پڑھتا ہے، یا نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اور دوسرے دروں پر جا کے جھکتا ہے، مانگتا ہے، ان کی واسطے، وسیلے، نظر و نیازیں سب کچھ کرتا ہے. تو یاد رکھیں اللہ کی کتاب کے مطابق یہ اللہ کا انکاری ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثریت انسانوں کی اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اللہ غیور رب ہے. یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ غیرتی رب ہے. غیرتی رب ہے. اگر ساری عبادت آپ اللہ کی کریں، چھوٹی سی بھی عبادت یا پکار کسی اور کی لگائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب اسی کے کھاتے میں، اب میرا کچھ بھی نہیں. جو غیور ہے وہ پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا ہے. اس کی دنیاوی لحاظ سے میں آپ کو مثال دوں، آپ سمجھ جائیں گے. اگر کوئی کسی کی بیوی ہو، شادی شدہ ہے ماشاء اللہ آپ سارے، 100% یعنی 99.9% وہ آپ کی خدمت کرے، پیار کرے، محبت کرے، پھر ایک ہلکا سا یعنی کہ ایک سال میں صرف 5 سیکنڈ کے لیے میں کسی دوسرے کی طرف ذرا دیکھنے دے تھوڑا سا مجھے، وہ بھی بڑا پیارا ہے. بس ساری کہانی ختم ہو گئی. کہانی ختم ہے. وہ چیخے چلائے، میں آپ کے کپڑے دھوتی ہوں، چوری بناتی ہوں، پیار کرتی ہوں، ٹانگیں دباتی ہوں، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، پیار ہے بچپن کی. آپ کہے گو فارغ ہو میرے سے، اسی کے پاس جاؤ. وہ کہے گی 30 سال سے آپ کے پاس ہوں، صرف 3 سیکنڈ بھی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنے دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہ وہ 30 سال بھی ادھر ڈال دو، وہ اب باقی جو 30 سال بچے نا وہ بھی اسی کے ساتھ رہو. غیرتی آدمی ایسے کرے گا. بے غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیرتی آدمی. تو اللہ تو غیرتوں کا رب ہے. وہ غیرتوں کا رب ہے، غیرت پیدا کرنے والا ہے. وہ اسی لیے اس نے کہہ دیا. قرآن کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کرو. جو ہو سکتا ہے تعلیم آپ 20-25 سال کے بعد آپ پہنچے، میں آپ کو 5 سیکنڈ میں وہ بات بتا رہا ہوں. پورے قرآن کا نچوڑ بتا رہا ہوں. پورے قرآن کا نچوڑ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اسی لیے جیسا یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، وہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اور جیسا اس کا انکار کرتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ ہر دور میں یہی کلمہ رہا ہے. رسول بدلی ہوتے رہے، شریعت بدلی ہوتی رہی، رسول بدلی ہوتے رہے. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے، یہ دین ہے. شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، رسول بدلی ہوتے رہے، کتابیں بدلی ہوتی رہی ہیں. لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے، اور نہ ہی ہونا اس نے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے. جب پکارنے کے لائق نہیں ہے تو یا علی مدد کہاں سے لے آئے ہو، یا رسول مدد کہاں سے لے کے آئے؟ خود کہتے ہو پکارنے کے لائق کوئی نہیں ہے، پھر کیوں پکارتے ہو؟ وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، شکر گزاری کے لائق نہیں ہے. سارے احسان ہمارے مالک کے ہیں. انبیاء کے اوپر بھی اللہ کے احسانات تھے. انبیاء اللہ کے سامنے جھکتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اچھے انسان تھے. اور آپ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا. نیک لوگوں کے راستے پر چلنا بیٹے، پوجنا پکارنا نہیں ہے. اگر پوجا پکارا تو پھر آپ نے اللہ کے ساتھ ان کو برابر میں کھڑا کر دیا. اور یاد رکھنا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، نیک لوگوں کو خاص کر، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن جب ان کو پتہ چلے گا وہ دشمن بن جائیں گے. وہ خوش نہیں ہوں گے کہ اچھا ہمیں بھی پکارا کرتا تھا اللہ کے علاوہ. ہاں، اور خوش ہوں گے تو پھر اور بھی جنت میں جائیں گے. یاد رکھ رہا ہوں قانوا لہم آدھا،
وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا، پوجا پاٹ کا، پکاروں کا شدت کے ساتھ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، تم کرتے رہو، ہماری تعلیم نہیں تھی، اب بھگتو۔ اور سب سے بڑا مقدمہ جو انسان اس امت کے خلاف قائم ہوگا، اس میں نبی علیہ السلام پتہ ہے کیا کہیں گے جب ان کو دیکھیں گے؟ کہیں گے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، کہیں گے یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تب یہ ان کی درگت بنی ہے، تب یہ ان کی یہ عقیدے یہ بنے ہیں، تب یہ آج بزرگ بن کے پیش ہوئے ہیں۔ کہتے رہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، جب وہاں پتہ چلے گا نبی تمہارا دشمن ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ فرشتے لعنتیں بھیجیں گے، کیا کرو گے؟ اللہ لعنتیں بھیجے گا اس وقت کی سب یہ باتیں یاد آئیں گی۔ نہیں بتانے والے آئے تھے، کسی نے نہیں سمجھایا تھا، یہ کانوں میں بات کو نہیں پڑی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کو نہیں ہے؟ اس وقت کہیں گے پڑھی تھی، بتایا تھا، لیکن ہم نے نہیں مانا، نہیں مانا، جا لگا جہنم کے اندر نہیں مانا۔ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، ہمدردی اور اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے مجھے، یہ قرآن میں مجھے اللہ کا حکم ہے، اگر میں یہ بات یہاں نہیں آ کے کہوں گا تو میں مجرم بنوں گا اللہ کے۔ اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں، ان کو بتا دو، اس کے بعد ماننا نہ ماننا آپ کا ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی آپ کے بس کی بات ہے، دل کے اندر بات اتار دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، اور میں جانتا ہوں کس دل کے اندر بات ڈالوں، کیونکہ ایمان پاکیزہ چیز ہے، یہ گندے دل کے اندر نہیں آتی ہے، جس کے اندر شرک اور کفر ہو اس میں ایمان کی بات نہیں آتی۔ موٹی نشانی میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں کتنی سادہ نشانی ہے کہ پرکھنے کے لیے کہ کوئی مومن ہے یا مشرک ہے۔ آپ اللہ کی تعریف شروع کر دیں، اگر اس کو دل کے اندر سے اچھی لگ رہی ہے سمجھو مومن ہے، اور اگر شرک کی باتیں کرو تھوڑی بہت، فلاں بھی بڑی کرنے والی سرکار ہے، زندہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اس طرح کی باتیں کرو تو مشرک کے دل کی کلی کھلنا شروع ہو جائے گی، اور مومن ذرا پریشان ہو جائے گا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ شرک جب بیان کو ہوگا تو مومن کہے گا یہ کیا بکواس کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے۔ اور آج یقین کرو ماحول ہمارا یہ بن گیا ہے، اگر ایک عام سادہ سا آدمی کسی بڑے عالم دین کے پاس جا کے کہے کہ حضرت صاحب میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یہ نظر و نیازیں کرنا، یہ شرک کی باتیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو علامہ صاحب کو خوش ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ تو پورے قرآن کو جاننے والا ہے، تو وہ تو خوش ہو کے کہتا ہوں بھائی بچے بالکل صحیح ہے، یہی میں نے بھی قرآن میں یہی پڑھا ہے۔ لیکن آج ماحول یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء آگے کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کرو، بتاؤ ایسی باتیں نہ کیا کرو، کیا کہ اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو، انتشار پیدا ہو جائے گا، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ بتاؤ، تو جھگڑا تو ہونا چاہیے نا، ویسے کیا کم جھگڑے ہو رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی پرچہ کٹ جائے گا، جیلوں میں چلے جاؤ گے، وہ جاؤ نا، ویسے بھی لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، دنیا کی وجہ سے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی وجہ سے چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ایمان جب تک نہیں پیدا ہوگا نا، یقین کریں کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی خیر نہیں آ سکتی، جو مرضی کر لو، بڑے سے بڑا لیڈر لے آؤ، میں کہتا ہوں دنیاوی لحاظ سے عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر کوئی نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن مزار کے سامنے وہ بھی جا کے سجدہ کرتا ہے، یہ پرابلم ہے اس میں سارے میں۔ اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر لیں، بالکل ڈٹ جائیں، اصلی ہوں، یہ کون سی بات کہ میں جناب یہ نہیں کرتا ہوں، فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں وہاں جا کے، مفتی محمود نے بھی حلوے چڑھائے تھے وہاں جا کے، سب کر رہے ہیں، پروفیسر غفور نے چادر چڑھائی تھی بری ماں، سب کیا انہوں نے، تب اللہ ناراض ہے، اور کتنی ذلت ان کو مل رہی ہے بتاؤ، اتنے بڑے بڑے مدرسے چلانے والے، لیکن ذلت نہیں پیچھے ہٹ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بات یہ نہیں شرک کر کے کرتے ہو، خالص کر کے ایک دفعہ کرو میرے بھائی، ایک دفعہ ہمت کرو، اس میں کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، یقین کیجیے، کوئی گردانے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ بات ہے، یہاں بیٹھے ہوئے زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، سورج اللہ ہر روز سورج آپ کی خدمت کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو، نوکر ہے آپ کا، اللہ نے آپ کا نوکر بنا دیا، سورج کو، چاند کو، ہواؤں کو، سمندروں کو، جہازوں کو، ہواؤں کو آپ کی خدمت کے لیے کر دی ہے، اور آپ سے اللہ نے ایک ہی بات مانگی کہ دیکھو صرف میرے رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید ساری زندگی کماتا ہے، ایک سائیکل نہیں لے سکتا، اور اسی مرید کے پیسوں پہ پیر صاحب پجیروں پراڑوں میں گھوم رہے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، پیر گھر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، پیر صاحب کی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ان کی بات تو بنی ہوئی ہے۔ اور ایک منٹ، کہتے ہیں بیوی یا عورتیں کہتی ہیں پیر صاحب آئے تھے، نورانی چہرہ تھا، بھائی نورانی چہرہ اسی وجہ سے ہے کہ تمہارے خاوند کی کمائی اس نے کھائی ہے، مرغی تمہارے خاوند کی کمائی، پسینہ تمہارے خاوند کا نکلا، اس لیے اس کا چہرہ ذرا مرجھایا ہوا ہے، وہ محنت کرتا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے گردن موٹی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے، اللہ کے بندو یہی تو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش، ہاں بالکل، چہرہ تو نورانی ہونا، میں خود ان چیزوں میں تھا، یقین کیجیے، یہ نہ سمجھیے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں،
ہمارے علاقے میں پیر صاحب آتے تھے، پیر صاحب اوپر بیٹھتے تھے، ہم نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، گولڈ لیف کے سگریٹ پیتے تھے، پھر بھی ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیارے ہیں، تو ہماری مت ماری ہوئی تھی نا، قصور ہمارا تھا نا، پیر صاحب کا کیا قصور ہے؟ ہم گولڈ لیف کی ڈبی جا کے لے کے دیتے تھے، پیر صاحب پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ امیر صاحب ہاں ہمارا پٹھان لوگ جو ہے نا اس سے سخت نفرت کرتا ہے، وہ پیر مرید سے سخت نفرت کرتا ہے، اس کا دیکھیے عقیدہ خراب ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، پٹھان ہو یا پنجابی، پٹھان کا نہیں ہے، اسی لیے اس چیز کو آپ جو ہے نا تھوڑا سا سمجھیں، بات سمجھ کی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو پنجابی بھی اللہ کا بندہ بن جائے گا، سندھی بھی بندہ بن جائے گا، پٹھان بھی بندہ بن جائے گا، اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن اگر